تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ صبح کا سہانا موسم ہے اور صبح صبح انسان ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئے ذوق اور شوق کے ساتھ اٹھتا ہے اور اپنے دیگر امور کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور مسلمان کی صبح جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور شام بھی اللہ کے ذکر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ، اسی طریقہ کار کے مطابق ہم جو ہے وہ اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور کیوں نہ ہماری صبح جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہو اور ہماری شام بھی اللہ کے ذکر میں ہی رہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم کلام بھی سنتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اور کسی خاص ٹاپک پر کلام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ میری دائیں طرف مبلغ دعوت اسلامی مظفر بھائی تشریف فرمائے ہیں۔ کیسے مظفر بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرے دل کی جانب ہمارے بڑے ہی عزیز رکن ہند مشاورت جمیل اتاری صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے عزیز جو ہے وہ نعت خواں تشریف فرمائے ہیں الطاف اتاری صاحب۔ کیسے؟ ماشاءاللہ۔ آج بھی کلام ہونے ہیں، آج بھی نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم جھومیں گے بھی اور یہ ہمیں جھمائیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ نے اسٹارٹ سے لے کے آخر تک پروگرام میں بنے رہنا ہے انشاءاللہ۔ آج بھی انٹرسٹنگ گفتگو ہونی ہے، ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری ہم معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو جب اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرچے کو نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی ناظرین کہ اس برکت سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچھا، وہ شخص عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے ویسے بھی بے شمار فضائل و برکات ہوتے ہیں، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی چاہیے، اپنا ذہن بھی بنانا چاہیے، اپنا معمول بھی بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب خوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کی جانب، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے
اب چلتے ہیں کلام کی جانب اور اپنے پروگرام میں ایک خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، آتے گئے بگی جن کو سرکار بلاتے گئے، آتے گئے بگی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور آدم کا میلاد مناتے گئے، جو سرور آدم کا میلاد مناتے گئے، آتے گئے بگی جن کو سرکار بلاتے گئے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت گئے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت گئے، ہم نعت کی صورت میں
قرآن سناتے گئے ہم نعت کی صورت میں، قرآن سناتے گئے آتے یہ وہی جن کو سرکار بلاتے گئے، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے گئے، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے گئے، اور پنجتن کے گھرانے کی پنجتن کے گھرانے کی عظمت دو ذرا دیکھو، کس سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے گئے، سر نیزے پہ گئے پھر بھی قرآن سناتے گئے، اللہ کے خزانوں کے مالک گے میرے آقا، یہ سچ گے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ گے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے گئے آتے گے وہی جن کو سرکار بلاتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو بلاتے ہیں واقعی میں حقیقت میں وہی مدینہ شریف حاضری دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تڑپنا بھی نصیب فرمائے، یادی مدینہ میں خوب خوب رونا بھی نصیب فرمائے، اور کاش ایسا کرم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نگاہ عنایت ہم پر ڈال دیں اور ہم بھی مدینہ شریف میں حاضری، ہماری بھی مدینہ شریف میں حاضری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہے، اور آج جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ آج ہم اس ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس چیز کے ذریعے لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، باپ بیٹے سے اور رشتہ داروں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ واقعی میں بہت خطرناک چیز ہے اور بہت ڈینجر چیز ہے، اور اس پر کلام کرنا بھی ضروری ہے، اس کے اسباب کو بھی ڈیفائن کرنا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کے طریقوں کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اور وہ چیز ہے فساد اور جھگڑا لڑائی
کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے بڑے سے بڑے خاندان آپس میں منقطع ہو جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر کے گھر ٹوٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. اور یہ فساد آج کا مطلب نیا جو ہے وہ مطلب جرم نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ واقعات پڑھیں تو اس کے اندر ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور والد باپ اولاد کے دشمن بن جا رہے ہوتے ہیں. یعنی قریبی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے کی ایک مثال ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اس طریقے کے فساد آپس میں اور نا اتفاقیاں، بے اتفاقیاں جو ہے وہ اپنے پاس اپنے ان کے معاملات کے اندر ہوا کرتی تھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی ظاہری حیات میں دو قبیلے پائے جاتے تھے، جس میں سے ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ ایسے قبیلے تھے کہ اسلام میں آنے سے پہلے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے پہلے ان کی رنجشیں، ان کی آپس کی دشمنیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ دور دور علاقوں کے اندر یہ دشمنی کے نام میں مشہور تھے. یہ اس دشمنی کے اندر بہت سارے لوگوں کا خاتمہ ہوا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں لوگوں نے دی، اور یہ دشمنی کا سلسلہ طویل چلتا رہا. لیکن جب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، تو حضور کی تعلیمات کے ذریعے، حضور کے بیان کے ذریعے، حضور کے سمجھانے کے ذریعے ان کے اندر ایسا اتفاق اور ایسا اتحاد قائم ہوا کہ اس کی مثال جو ہے وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. ناظرین اکرام، یہ فساد اور یہ لڑائی اور جھگڑے یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت بھی ایک فساد اور ایک جھگڑا ہوا تھا. آج ہم بات کریں گے کہ فساد کی ابتدا کیسے ہوئی، فساد کے اسباب کیا کیا ہیں، اور فساد اس کو ختم کرنے کے جو ہے وہ طریقے کیا کیا ہیں. اس کو انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان جمیل اتاری صاحب کی جانب. جمیل بھائی، فساد کی ابتدا کیسے ہوئی، اس پر اگر آپ کچھ کلام فرمانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے فساد کی ابتدا کی طرف اگر ایک اشارتاً بات کہوں تو جب سے دنیا میں انسان آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ کی اولاد میں یعنی آپ کے دو بیٹوں میں جو ایک فساد پیدا ہوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور حسد یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آسمانوں پر جو سب سے پہلے رب کی نافرمانی کی گئی وہ حسد ہی تھا، جو ابلیس نے کیا صحیح حضرت آدم علیہ السلام سے. اور زمین پر بھی ہونے والا جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ حسد ہی ہے. اگر آج بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ کہیں پر اگر کوئی اس طرح کا ایک بڑا فساد نظر آتا ہے، اور آپ نے سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، نیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں اور پتہ ہی چلتا رہتا ہے کہ بھائی یہاں یہ لڑائی ہو گئی، مارکیٹ کو بند کر دیا گیا، دکانیں توڑ دی گئی، اور جو ہے نا گورنمنٹ ایسٹ کو جو ہے نا نقصان پہنچا دیا گیا، جلا دیا گیا، فلاں کر دیا گیا. تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ کرنے والے کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہوا کیا تھا، اور کہاں پر کس نے کیا بولا تھا، کس نے کیا نقصان کیا. بعض اوقات جو ہے نا صرف سنی سنائی باتوں پر جو ہے نا آدمی اتنے طیش میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے فتنہ فساد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک شہر کے اندر یعنی کہ غلط فہمی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے جو ہے نا وہ ایک فساد کی طرف جاتی ہے. حالانکہ یہ فساد نہیں تھا جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن الفاظ جب تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا بات کچھ کسی اور ہی طرف چلی جاتی ہے، آدمی کچھ کا کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے. تو کہتے کہ ایک شہر کے اندر جو ہے نا ایک افواہ پھیل گئی کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شہر میں کیا ہوا؟ بولے بھائی کیا ہوا؟ تو بولے ہمارے شہر میں جو ہے نا ایک ہی دن میں 80 سینما گھر جل گئے. ہاں 80 فلم تھیٹرز جل گئی. اب تھا سینما گھر اور بولا جا رہا تھا 80 سینما گھر. ٹھیک ہے. تو بات بڑھتے بڑھتے جو ہے نا کافی شہر کے اندر پھیل گئی. تو ایک آدمی کے پاس جب یہ بات پہنچی، کسی نے کہا، اب جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو پتا ہے آج جو ہے نا 80 سینما گھر جل گئے. تو اب آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا غور کیا. بولے یار کہاں جلے؟ بولے اپنی ہی سٹی میں جلے. بولے یار ہماری سٹی میں تو 80 ہے ہی نہیں، تو جلیں گے کیسے؟ ہاں ہماری سٹی میں 80 ہے ہی نہیں تو جلیں گے کیسے؟ تو پھر جب اس
کی انویسٹیگیشن کی گئی، یعنی ایک دوسرے سے تحقیق کی گئی، تو پتا چلا کہ ایک ہی سنیما گھر میں آگ لگی تھی جس کا نام تھا عرشی سنیما گھر، اور وہ عرشی سے کہنے والے نے جو ہے نا اس کو 80 کہہ دیا۔ تو اب جو ہے نا فساد بھی ایسے ہی پھیلتا ہے کہ فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ بول دیا۔ اچھا، اس میں نا جب غیر سنی ہوئی باتوں پر بغیر تحقیق کے بندہ جب اسے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے تو بہت کچھ ایڈیشن ہو چکی ہوتی ہے اس کے اندر، بہت کچھ ایڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے، بہت کچھ مائنس میں بھی جا چکا ہوتا ہے، کہ مطلب ابھی مثال کے طور پہ ہمارے جمیل بھائی نے مثال دی، لیکن اگر کوئی کوانٹٹی والی ہی بات ہو، اگر اس میں جیسے 10 بات جو ہے وہ 10 نمبر سے شروع ہوئی ہے تو وہ پہنچتے پہنچتے 20 تک پہنچ جائے گی۔ بالکل۔ تو بہت ساری، اس لیے جب کوئی بات آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں تحقیق کر کے اور پورا اچھے سے اس کو سمجھ کے پھر آگے بڑھانے کی کوشش، اگر ضرورت ہے تو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ وہی صورتحال جو جمیل بھائی نے فرمائی کہ فساد کی جڑ بنتی ہے۔ تو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ کوئی آ کر اگر کہے آپ سے کہ کوا آپ کا کان لے گیا، کوا ہے اور آپ کا کان لے گیا، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اور اتنی مطلب وہ ان کو یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اپنے کان کو پہلے چیک کر لے، بھائی میرے کان سلامت ہے اور کوئی درد بھی نہیں ہوا، زخم بھی نہیں لگا، لیکن لوگ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا کوے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال بتائے گی، آج بہت ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، بغیر سنی سنائی بات، اگر کوئی کال ہے، احادیث ہے، اسلام سے متعلق باتیں لوگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں آگے، اور اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، کوئی تحقیق نہیں، کسی عالم دین سے رابطہ نہیں، کسی سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے پوچھا نہیں اور اس چیز کو آگے بڑھا دیا۔ اور کبھی کبھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی احادیث کریمہ ان کو بولا جا رہا ہوتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا، حالانکہ دور دور تک اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت غور طلب بات ہے، اور یہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ آپ کا آگے بھیجنا، کسی کو آگے فارورڈ کرنا، اور کوئی غلط بات ہے، کوئی غلط میسج ہے یا کوئی اچھا میسج بھی ہے اور اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور بغیر تحقیق کے آپ اس کو آگے بھیج رہے ہیں، تو یہ بھی فساد کی صورت بن سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں فساد کی ابتدا ہوتی ہے، اور فساد کتنا روپ دھار لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگتی ہے کہیں پر بھی تو آگ کی ابتدا چنگاری سے ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو وہی چنگاری کو وہیں پہ دفن کر دیا جائے، بند کر دیا جائے تو اتنی بڑی آگ نہیں لگے گی، ہے نا۔ فساد کو وہیں پہ روک دیا جائے نا تو وہ بڑا جو ہے وہ مہلک بیماری اور بڑی جو ہے وہ بیماری بن کر ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ تو ناظرین کرام، فساد کو بھی اور لڑائی کو بھی ہمارے اسلام نے منع کیا ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے انسان کو لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے، محبت سے، پیار سے رہنا چاہیے۔ مظفر بھائی، لڑائی کی مذمت کے حوالے سے احادیث کریمہ میں کچھ آیا ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ لڑائی جھگڑا جو ہے کرنا اور بڑی ہی بری چیز ہے، صحیح ہے، جس کی مذمت جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، اور اسلام ایسا مکمل جو ہے نظام حیات ہے کہ یہ جھگڑا اور لڑائی سے جو ہے نا دور رہنے کے لیے تعلیمات دیتا ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی مزدوری طے کرتا ہے، کوئی کام کراتا ہے، تو اس کام کرانے میں بھی شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بندہ جو ہے پہلے طے کرا لے، صحیح ہے، کام بھی بتا دے، بعد میں نہ کام بتانے والا کام ایکسٹرا بڑھائے، اور نہ مزدوری جو ہے لینے والا نہ مزدوری کو ایکسٹرا بتائے، بھائی جو طے ہو گیا اب وہ دینے کا پابند ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، نہیں آپ جو ہوگا خوشی سے دے دینا، انصاف سے جو بنتا ہے دے دینا، اور لوگ دکھانے والے بھی، کام کرانے والے بھی کیا کرتے ہیں، اتنا کام کرانا تھا، یہ جیسے مثال کے طور پہ کلر کرانا ہے، کلر کے ساتھ اب اس نے پی او پی کا بھی کام بڑھا دیا، صحیح، تھوڑا بہت بھائی وہ سیمنٹ وغیرہ لگانا ہے، تھوڑا سا جو ہے ماربل وغیرہ کا کچھ کام ہے، تھوڑا سا اور چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ایکسٹرا وہ بڑھاتے چلے گئے، ارے بھائی یہ تو ہوتا ہی ہے نا، اتنا تو ہے لیکن کچھ ایکسٹرا بھی تو کر لو گے، کیا ہے، پھر اچھا کام اتنا ہی ہوا لیکن مزدوری لوگ بعض اوقات دیتے وقت کم کرنے لگتے ہیں، تو جس طرح وہ زیادہ نہیں لے سکتا آپ کم بھی نہیں کرا سکتے، تو بعد میں پہنچ کے نا جھگڑے کا جہاں معاملہ ہو سکتا ہو، ناراضگی ہو، تلخیاں ہو، نہیں آپ نے تو دیا نہیں، آپ نے میرا حق مار لیا، پھر آؤ مزدوری ادھر ادھر شکایت کرے، یا سامنے والا جو ہے اس نے پیسہ لے لیا، اس نے کام پورا نہیں کیا، تو شریعت نے یہ رکھا ہے اس کے لیے کہ پہلے طے کر لیا جائے۔ تو کئی جو ہے نا حدیث پاک میں الحمدللہ موجود ہے اس کے متعلق، ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اللہ، سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا ہے نا، تو وہ آج اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جھگڑا کر لیتا ہے اور
اپنی بات منوا لیتا ہے تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ اکبر. جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. اور مظفر بھائی ہمارے معاشرے میں تو جو مطلب حاضر جواب ہے نا، جی جو فوراً جواب دے دیتا ہے، جو فوراً جو ہے نا رپلائی کر دیتا ہے اور جھگڑے میں مطلب کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بہت بڑا کامیاب شخص مان رہے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، سب سے بڑا جھگڑالو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ایسے شخص. گھر بھی جو ہے نا مظفر بھائی کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں یا کسی کے ذریعے سے اظہار ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک فرد ہوتا ہے اس طرح کا، اس کا نیچر ہی جو ہے نا اس طرح کا بن جاتا ہے صحیح ہے کہ وہ جھگڑالو ہو جائے، گھر والوں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، باہر والوں سے بھی. اگر کوئی باہر والے یا دیگر رشتہ دار سمجھاتا ہے نا تو کہتے نہیں گھر میں کوئی ایک تو ہونا چاہیے اس ہونا طرح چاہیے جو جواب دے کا. سکے. یہ ہاں جو جواب صحیح دے سکے، کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے. یعنی اس حدیث پاک کو سننے کے بعد جو ہے نا مجھے مطلب ابھی یہ بات کہنے کی وجہ یہ بنی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی اللہ کا پسندیدہ ہونا چاہیے. اور یہ اس کی مثالیں دیکھنے ملتی ہے. ایک سوسائٹی کا واقعہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ، اور جو بائک کی پارکنگ کی جاتی ہے، کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے، کسی نے ایک کھڑی کر دیا ہو یا آپ روز کھڑی کرتے ہو. ایک شخص نے بائک، وہی بلڈنگ کے رہنے والے، ان لوگوں نے وہاں بائک لگا دی، تو دوسرے جو تھے رہنے والے ان لوگوں نے تھوڑا بہت بات چیت کی، تھوڑا کچھ جھگڑے کی شروعات ہوئی، اور پھر چونکہ انہیں عصر کا وقت تھا تو یہ ہوا کہ بھائی اب مغرب کے بعد، افطار کے بعد جو ہے نا اس کا معاملہ آگے دیکھیں گے. اب افطار کے بعد ایک چھوٹی سی بات پر نا اتنا لڑائی جھگڑا، لوگ جمع ہوئے، پھر نیچے پھر صرف اتنے پر اکتفا نہیں، جتنے لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے جان پہچان والے دوست احباب رشتہ دار پورے اپنے سرکل کو بلا لیا، 100-150 لوگ جمع ہو گئے، اور وہ سب مل کر ان کے گھر والوں پر بس بالکل چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھے. ادھر یہ گھر والوں نے کیا کیا، لاک کر لیا اپنے آپ کو اندر، کھڑکی سے نیچے سے گالی گلوچ، یہاں تک کہ پتھر وغیرہ اٹھا کے، فرسٹ فلور پر وہ فلیٹ ہے، روم ہے، نیچے سے پتھر لوگ پھینکنے لگے. اندر گھر میں ان کی فیملی تھی، چھوٹے بچے تھے، بڑا کیس بنا. پھر وہ لوگ بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا، اس طرح سے بہت چلا. آخرکار پولیس آئی اور کیس ہوتے ہوتے جا کے کسی کے بیچ میں پڑنے سے نا بڑا مشکل سے وہ معاملہ ہوا. رمضان کا مہینہ، یہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا تھا بیچ بچاؤ کرنے. کچھ دیر تک لوگوں نے بات سنی، لیکن پھر کچھ اور ایسے بالکل جو باہر کے لوگ آئے نا، ہٹا کے سب کو، اور مطلب دروازہ توڑو، اس انداز کا. یعنی بات کیا تھی، خالی ایک گاڑی کی پارکنگ سے شروع ہوئی تھی، صحیح ہے، اور آسانی سے حل ہو سکتا تھا. میں عرض بھی کر رہا تھا رمضان کا مہینہ ہے بھائی، رمضان کے مہینے کا احترام کرو. مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. چھوٹی سی بات ہم اس طرح سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہم یہ انداز اختیار کر کے لوگوں نے غلط میسج، یعنی پولیس کے سامنے میسج یہ جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے رمضان کے مہینے میں بھی ایسا جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ اسلام تو خیر جی اس سب چیزوں کو منع کر رہا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اور منع کیا گیا کہ اگر روزے کی حالت میں بندہ کوئی سامنے والا آپ سے جھگڑنے لگے تو آپ بتا دیجئے کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں جھگڑوں گا بھائی، میرا روزہ ہے. لیکن آج یہی بات ہے، اور یہ جیسی بات بتائی گئی نا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے، یہ آج لوگوں کی ایک وہ بن گئی. یہ سمجھ لو کسی بیماری کی دوا جو ہے نا، یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھائی کہیں بھی معاملہ بگڑے گا نا تو کوئی ایسا شخص ہوگا نا الٹا سیدھا بولنے والا، ڈانٹ ڈپٹ جھگڑنے والا، تو اس کے ڈر سے لوگ جو ہے نا جو ہے وہ سیدھے رہیں گے اور ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ آسان رہے گا. وہ ہوتا بھی ہے نا مظفر بھائی، جی جو اس طرح کا فرد ہوتا ہے اس کی عقل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نہ اس کو صحیح سمجھ میں آتا، نہ اس کو غلط سمجھ میں آتا ہے. اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، مجھے جھگڑنا ہے اور کسی کو مارنا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ سمجھتا ہی یہ ہے کہ مجھے اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے. بھائی اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور کس کی غلطی، پہلے معاملہ تو سمجھو. اچھا، معاملہ سمجھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ اپنے رفیق کی محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس نے غلطی کی ہے تو کیا ہوا، بولے ہم دیکھ لیں گے اس کو. اچھا، کچھ اس طریقے کی پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، پوسٹ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی دوست کا ساتھ دینا ہے. اب دوست اگر حق پہ ہے تو حق پہ نہیں ہے، غیر حق پہ ہے، اور اس نے خود نہیں غلطی کی ہے، اس غلطی میں بھی دوست اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے کی بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک مائنس پوائنٹ ہے، اور ہمیں خود اگر دوست غلطی پر ہے تو اس کو صحیح راستہ دکھانا چاہیے، صحیح چیزوں کی طرف لے کر آنا چاہیے. اچھا جمیل بھائی، جس طریقے سے ابھی بات چیت چلی رہی ہے کہ لڑائی جھگڑے کی مذمت پر ہمارا اسلام بھی کہتا ہے اور احادیث رسول بھی ہم نے سنی ہے، تو مزید آپ کیا فرمائیں گے لڑائی جھگڑے کے حوالے سے؟ دیکھیں،
मजम्मत की जहाँ तक बात है मुजफ्फर भाई ने सुनाई है, इसके अलावा और भी जो है ना कई अहादीस हैं जिसमें जो है ना लड़ाई झगड़े की मजम्मत की गई है। लेकिन अगर इससे बचने की फजीलत की तरफ अगर मैं आऊँ क्या बात, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, तो प्यारे आका ने फरमाया कि मैं उसके लिए जन्नत के अंदरूनी किनारे में एक घर का जामीन हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी हक पे होने के बावजूद ना झगड़े। और हर वक्त वो अमीर अहले सुन्नत ने जो है ना एक शेर लिखा है ना, जैसे ये जुमला गा मैंने हर वक्त, सही। तो अमीर अहले सुन्नत का ये शेर है कि हर वक्त जहां से कि उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यारे खुदा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो आमीन। ऐ काश के हमें भी नसीब हो। लेकिन ये कब नसीब होगी? जब अपने आप को हम झगड़े से बचाएंगे। सही है। अच्छा, ये फजीलत तो उसको मिल रही है जो हक पे होने के बावजूद अपने आप को झगड़े से बचाए। तो अब ये जो हदीस पाक है इसको अगर हम सामने रखें तो साहबा किराम अलैहिम रिज़वान और दीगर बुजुर्गान दीन की अगर बात की जाए तो अगर मैं एक जुमला कहूँ ना, वो सिर्फ ना एक वर्बली बोलने वाले आशिकान रसूल नहीं थे, सही, एक प्रैक्टिकल लाइफ थी उनकी। प्रैक्टिकल लाइफ, और फिर ऐसी लाइफ कि उन्होंने करके दिखाया, करके बताया और एक आइडियल सूरत हमें अता फरमाई कि आशिक रसूल होता कैसे है सुभान अल्लाह। और आशिक रसूल कहते किसको है। सिर्फ वर्बली बोलने से जो है ना, ठीक है, वो भी एक अपने जज्बात हैं, सही, मैं इसको गलत नहीं कह रहा कि वो भी एक अपने जज्बात हैं, वो भी एक अपने एहसासात हैं, लेकिन सच्चा आशिक रसूल कैसा होता है तो वो अल्लाह के किसी वली को देख ले, सही है, अल्लाह के किसी वली की सीरत पढ़ ले। एक और रिवायत, बल्कि एक वाक़या मैं जो है ना वो बयान करूं कि झगड़ने से नुकसान क्या होता है। वो इबलीस वाली मिसाल भी हमने सुनी है। कि उसने शीरा लगाया था, और जो आपने बताया एक सोसाइटी का कि वहाँ शीरा लगा था, यहाँ बाइक लगी थी, ठीक है, तो मतलब मामला तो इसी तरह का था कि वहाँ भी उनका सारा खानदान, सारी कौम जमा, यहाँ इनका सारा खानदान, सारी कौम जमा। सही, वो खैर अल्लाह पाक का करम है कि पुलिस बीच में आई और फिर मामला वो जो है ना खत्म हो गया, सही है। वरना तो पता नहीं है बेचारे आपस में, और वो भी रमजान के मुकद्दस महीने में क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन झगड़े से बचने का जो है ना फायदा बहुत होता है, बहुत होता है। और इसके लिए जैसे मुजफ्फर भी बता रहे हैं कि मैंने कोशिश की, तो ऐसे ही एक कोशिश करने वाले बुजुर्ग की बात मैं आपको अर्ज करूं कि हजरत सैयदुना सालिम बिन कुतैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि हजरत बशीर बिन उबैदुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे पास से गुजरे, तो इरशाद फरमाया कि यहाँ क्यों बैठे हो। वो बैठे हुए थे, तो कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो। तो हज़रत सैयदुना सालिम बिन कुतैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि एक झगड़े की वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो मेरे और मेरे चचा ज़ाद भाई के दरमियान एक झगड़ा चल रहा है किसी बात पर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसा करते हैं कि आपके वालिद जो है ना, उन्होंने एक मरतबा मेरे साथ कुछ मामला किया था कि आपके वालिद का एहसान है मुझ पर, सही, मैं वो एहसान जो है ना चुकाना चाहता हूँ, एहसान का बदला अदा करना चाहता हूँ। तो इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि झगड़े से बढ़कर कोई चीज़ दीन को ले जाने वाली, मुरव्वत को कम करने वाली, लज्जत को ख़त्म करने वाली और दिल को मशगूल करने वाली नहीं देखी। यानी झगड़े की वजह से क्या हो रहा है, दीन भी जा रहा है, मुरव्वत जो है ना वो ख़त्म हो रही है, लज्जतें ख़त्म हो रही है, और फिर जो है ना दिल के अंदर से जो एक सुकून है, इत्मीनान है, वो ख़त्म हो रहा है और दिल इन झगड़ों के अंदर मशगूल हो रहा है। तो ये जब आपने वो है ना जुमले कहे, तो वो कहते हैं कि ये सुनकर मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, तो मेरे चचा ज़ाद भाई ने कहा कि क्या हुआ, क्यों जा रहे हो। तो फिर वो बुजुर्ग फरमाते कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। अब यहाँ पर जो है ना, अब गौर करें कि इन झगड़ा करने वाले दोनों हैं, चचा ज़ाद भाई आपस में। एक कह रहे हैं कि अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, दूसरा पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों जा रहे हो। सही। तो कह रहे हैं कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तो तुमने जान लिया कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। हाँ। तो वो बुजुर्ग ने रिप्लाई किया, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं खुद जो है ना झगड़े से बचना चाहता हूँ। मैं हक पर हूँ नहीं हूँ
یہ ایک بات الگ ہے, تم صحیح ہو غلط ہو یہ بات الگ ہے, لیکن میں اب جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے جو ہے نا کچھ بھی نہیں مانگتا, یعنی جس چیز پہ جس بات کو یا کسی آئٹم کو لے کر کے یا کسی ایسیٹ کو لے کر کے ہم جھگڑا کر رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کو, کیا بات, بولے میں نہیں مانگتا اس کو. اور اب ایسا کریں کہ جس چیز پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی بولے یہ آئٹم لے لو, اب یہ چیز تمہاری ہے. کیا بات, اور یوں جو ہے نا وہ جھگڑا ختم ہو گیا. اب میں جو ہے نا یہاں پر ناظرین سے بھی جو ہے نا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مظفر بھائی اب یہاں پر جو ہے نا دونوں کی کیفیت کو آپ دیکھیں کہ وہ تیسرے بزرگ یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ کے والد کا مجھ پر احسان ہے, میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں, یعنی آپس میں آپ کی صلح کروانا چاہتا ہوں. لیکن اس صلح کے الفاظ سے پہلے ہی جو ہے نا اللہ پاک نے ایک کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جھگڑے کے جو نقصانات ہیں وہ نقصانات ان کے دل میں پیدا ہوئے نا کہ کیا نقصانات ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا اس کو, اب مجھے نہیں لڑنا. بولے ٹھیک ہے میرا ایسیٹ جا رہا ہے, میری کوئی چیز جا رہی ہے, بولے جانے دو, اب ہم آپس میں نہیں جھگڑتے. لیکن سامنے والے نے جب یہ جملہ کہا کہ شاید آپ یہ جان چکے ہیں کہ میں حق پر ہوں, تو آپ نے کہا نہیں صحیح ہے, بلکہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا. بلکہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ کئی بار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اگر ہم خاموش رہ کے لڑے نہیں نا تو لوگ ہم کو ہی غلط سمجھیں گے, غلط سمجھ لیں گے. تو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنے لوگ اپنے آپ کو لڑتے رہتے ہیں کہ بھائی حالانکہ وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے نا غلط ثابت سامنے والے کو کرنے کے لیے یہ بڑی اسٹرگل کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن میں یہاں FGN چینل کے ناظرین کو جو ہے نا یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر اگر سیم اسی طرح کی پوزیشن آ جائے نا تو سامنے والا یہ کہتا ہے بولے ڈر گیا ہے, صحیح ہے, بولے اس کو پتا چل گیا ہے کہ میری طاقت کتنی ہے, میں کتنا پاورفل ہوں, میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ دیکھا تھوڑی دیر میں آ گئے نا لائن پر, بولے پتا چل گیا نا کہ میں صحیح ہوں. لیکن یہاں دونوں جو ہے نا اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ اب جس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں وہ چیز جو ہے نا ایک دوسرے کو اب دینے کے لیے تیار ہے. صحیح. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی بڑے منصب پہ ہے تو بڑے منصب والا اگر اس چیز کو اپناتا ہے جو آپ نے بات کہی کہ وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور وہ محفل سے اٹھ کے چلا جائے یا پھر وہ رپلائی نہ کرے کسی چیز کا, تو وہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ تو اور پھولے نہیں سما رہا ہوتا ہے. مطلب بھائی دیکھو اتنے بڑے منصب والا آدمی ہے, میں نے اس کو خاموش کرا دیا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے, یہ بھی پھر تکبر کی صورتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, پھر انسان گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور کتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ اگرچہ ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں, لیکن اسلام نے کیا پسند کیا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ لڑائی کو جھگڑے کو جو ہے وہ دور رکھیں, اور جنت کی بشارتیں اسے دی جا رہی ہیں. جیسے حدیث پاک سنائی گئی ماشاءاللہ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے سے دور رہے تو اس کو جنت کی بشارت اور اس کے لیے جنت میں مکان اور محل کی بشارتیں دی گئی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب جو ہے وہ جھگڑے سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اچھی گفتگو چل رہی ہے. ہمارے مہمان سے بھی آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی آڈیو کال بھی بھیج سکتے ہیں, اور کمنٹ باکس جو ہے وہ اس کے اندر بھی آپ چیٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں تو فرمائش بھی آپ کی لی جائیں گی. آپ جلدی کمنٹ کریں, جلدی جو ہے وہ اپنی فرمائشیں بھیجیں, انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں, تو اگر ریڈی ہیں تو پھر ان کو چلایا جائے. اور واقعی میں جمیل بھائی کے یہ فساد جو ہوتا ہے نا وہ مختلف وجوہات سے ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہوتی ہماری, کہ کبھی کسی چھوٹی وجہ سے فساد ہو جاتا ہے. صحیح. اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, لیکن انشاءاللہ ناظرین نے کچھ پوچھا ہے تو اس کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھیونڈیو ممبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے حضرت, کیا حسد اور فتنہ بھی فساد کی جڑ ہو سکتا ہے؟ حسد اور فتنہ فساد کی جڑ, جی ہاں ایسا ہی ہے. جو ابھی ہماری شروعات بھی تو یہیں سے ہوئی تھی کہ فساد کی جڑ جو ہے نا وہ کیا تھی اور دنیا میں جو ہے نا کہاں سے فساد کا آغاز ہوا. تو حسد یقیناً یہ ایک فساد کی جڑ ہے, ایک فساد کا سبب ہے. اور حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, کینے کی وجہ سے پھر دل کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے. یعنی فتنہ الگ چیز ہے اور حسد الگ چیز ہے, اور یہ دونوں وجوہات اور دونوں اسباب ایسے ہیں کہ جس سے جو ہے نا فساد
پیدا یعنی ہو یوں سکتا کہا ہے۔ جا سکتا ہے کہ اکثر جو فسادات ہوتے ہیں، اکثر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ جو ہوتی ہے وہ حسد ہو رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل اور بھی ہوتی ہیں وجوہات، لیکن جو موسٹلی سب سے زیادہ جو وجہ پائی جاتی ہے وہ صحیح ہے. فساد یعنی اس کے حسد اسباب کی اگر بات کی جائے نا تو حسد کی وجہ سے بھی فساد پیدا ہو جی سکتا جی ہے، جی. ٹھیک ہے، بغض کی وجہ سے بغض فساد کی وجہ پیدا سے ہو بھی سکتا ہے، کینے کی وجہ سے فساد پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح تکبر کی وجہ سے بھی فساد پیدا ہو صحیح سکتا ہے. ہے. اب جیسے کہ ایک جو ہے نا منصب کی جیسے آپ نے بات کی تھی، اب ایک چھوٹے منصب والا ایک بڑے منصب والا ہے، اور بڑے منصب والے نے غلطی کی ہے، لیکن اب وہ ماننے کو تیار نہیں نا، اس کے اندر اب ایک تکبر آ جائے گا، صحیح. بولے یار میں نیچے ہو جاؤں گا نا، سوسائٹی میں یہ پتا چل جائے گا کہ یار چھوٹا صحیح تھا، بڑے نے غلطی کر دی. بڑے نے غلطی کر دی. ہاں، تو اب اس وجہ سے جو ہے نا پھر وہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس چھوٹے کو نقصان پہنچانے پر یا اس کے اوپر ظلم کرنے یا اس کے اوپر زیادتی کرنے پر جو ہے نا اس کا دل اس کو ابھار رہا ہوتا ہے، اور شیطان اسے اس کی طرف جو ہے نا وہ لے کر اچھا، اس جاتا میں ہے. یہ بھی ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جو غلطیاں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ چھوٹوں کی ہی آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا بڑے انسان نہیں ہیں؟ بڑوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بالکل انسان ہے، لیکن ان کی غلطیاں سامنے نہیں آ رہی ہوتی. تو کہیں نہ کہیں پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو جمیل بھائی نے ارشاد فرمائی. اور مزید کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہار کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے کہ فساد جیسے فتنوں کو جڑ سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مزید کوئی کال ہو تو بھی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد جامعہ نگر دلی سے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ لوگ عورت کو فساد کی جڑ کیوں کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، کافی انٹرسٹنگ سوالات آ رہے ہیں. فساد کے ختم کرنے کے طریقے بھی پوچھے گئے ہیں، اور عورت فساد کی جڑ ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ ویسے عورت کو فساد کی جڑ کہنا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ درست نہیں ہے. صحیح ہے. فساد کی جڑ صرف عورت ہی نہیں، مرد بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور دونوں بھی، ان کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں. بلکہ فساد کی اصل جو ایک جڑ ہوتی ہے وہ انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات اگر میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے تو کہیں پر بھی جو ہے نا آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ کسی انسان کو جو ہے نا فتنہ یا فساد کی جڑ اس طرح کہا گیا ہو، بلکہ یہ اس کے نفس کی شرارت ہوتی ہے. دیکھیں، انسان کو برا کہنا یہ شاید کہیں نہ کہیں پھر درست نہیں لگتا، کیونکہ علماء نے جو ہے نا بزرگان دین نے یہاں تک کہ وہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان سے نفرت نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی سے نفرت کی جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر اگر کوئی ایک برائی پیدا ہو چکی ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، وہ بدلا جا سکتا ہے، صحیح. وہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن برائی تو ہمیشہ برائی ہی رہے گی. تو برائی سے نفرت کریں، نہ کہ انسان سے نفرت کیا جائے. اگر چلیں اس بات کو بھی اگر لیا جائے کہ عورتوں سے غلطی ہوتی ہے تو مرد سے بھی غلطی ہوتی ہے. چلیں کبھی کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی کسی سے کم ہوتی ہے. اگر آپ کی نظر میں یا ایک سوسائٹی میں چند ایک لوگوں کی نظر میں اگر عورت کی غلطی اگر آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عورت فساد کی جڑ ہے، تو پھر یہ بات درست نہیں ہے. تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا عورت کو پھر اس طرح اگر کہا جائے تو یہ درست نہیں رہے گا. اور اصل فساد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا، تو قرآن کریم میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک نفس برائی پر اکساتا ہے. تو بات وہی ہے اصل نفس کی، نہ عورت فساد کی جڑ ہے اور نہ ہی مرد فساد کی جڑ ہے، بلکہ انسان کا نفس، اس کی خواہشات اور شیطان کی اطاعت جو ہے نا یہ فساد کی جڑ ہے. صحیح صحیح. پھر اسی طرح اگر عورت کی اگر بات کی جائے تو عورت ہی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ فساد کی جڑ ہے؟ عورت کو تو اسلام نے بڑا بلند مقام دیا. جب وہ بیٹی بن کر پیدا ہوئی تو اسے رحمت قرار دیا گیا.
بہن ہے وہ کسی کی سبحان تو اللہ. بھائیوں کے لیے جہنم سے جو ہے نا وہ آڑ بن رہی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, کسی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ماں بن گئی تو اس کے قدموں تلے جنت آ رہی ہے. تو اسلام نے تو الحمدللہ عز و جل عورت کو جو ہے نا بڑا اونچا درجہ دیا ہے, بڑا بلند مقام دیا ہے. تو خیر نتیجہ اس کا یہی ہے کہ عورت کو فساد کی جڑ کہنا جو ہے نا یہ اسلامی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے اور نہیں کہنا چاہیے. یہ مزید اس میں یہ کہ عورت جو ہے نا وہ سبب بن سکتی ہے فساد کا. جیسے مشہور ہے قول, کہا جاتا ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں جھگڑے ہوئے ہیں, فساد ہوئے ہیں. زر, زن اور زمین. صحیح ہے. زر یعنی دولت, دولت کے لیے دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. صحیح. زمین حاصل کرنے کے لیے زمینوں کا جھگڑا ہوتا ہے. باپ تھا, باپ کی زمین تھی, کھیت تھے, اب باپ جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا, یا اس کی زندگی میں ہی اس کے جو بھائی ہیں, اس کے جو دیگر اور رشتہ دار ہیں, زمین کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑائی. اور زن یعنی عورت, تو جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا, دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو اس کا سبب عورت ہی ہوئی تھی. تو یہ عورت سبب ہو سکتی ہے لیکن اس میں وہ قصوروار نہیں ہے. صرف یہی یہی سب آپ نے بھی ذکر کیا تو 3 چیزوں کا ذکر کیا جی, یعنی صرف عورت ہی صرف عورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ساری ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی کہ عورت ہی فساد کی جڑ ہے. یہ تو ڈائریکٹ اس کے اوپر الزام ڈالنا ہوا کہ مطلب عورت ہی نہ ہوتی. گویا یہ بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ دنیا میں عورت جو ہے پیدا ہی کیوں ہوئی, اور اللہ نے عورت کے ذریعے, مرد و عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا جو ہے سلسلہ اس کے لیے جو وہ شروع فرمایا. تو عورت کے اوپر پورا معاملہ نہ ڈالا جائے. دیگر یہ ہے کہ عورتیں, جیسے ابھی بتایا گیا کہ نفس جس کے اوپر غالب ہوگا, ایسی بھی عورتیں ہوئی ہیں کہ آج جو ہے وہ عورتوں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں. امہات المومنین ہیں, صحابیات ہیں, ولیاں ہیں, حضرت رابعہ بصریہ ہیں, ایسے خاتون جنت سیدہ کائنات جو ہے وہ الحمدللہ ان کا طرز عمل اور ایسی ہے کہ بہت سارے مردوں سے بہتر. سبحان اللہ. عورت ہو کر اتنا بلند مقام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست کہ اپنے دور میں آپ فتاوی دیا کرتی تھی, آپ جو ہے حدیث پاک کی تشریح شرح بیان کیا کرتی تھی, لوگ احکام معلوم کرنے آتے تھے. اور بڑے بڑے صحابہ 2 کا اگر میں ذکر کروں جی, یعنی ایک سمجھنے کے لیے اور حقیقت بھی ہے یہ. ٹھیک ہے, عورت اگر فتنہ فساد کی جڑ ہے تو جیسے آپ نے کہا نا کہ نفس ہی ہے جی, ٹھیک ہے, نفس کسی پر بھی غالب ہو سکتا ہے. اور رہی بات یہ کہ عورت ہی نہ ہوتی, اگر یہ اعتراض ہو رہا ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر عورت نہ ہوتی تو پھر نسل انسانی کیسے چلتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا ان عورتوں پر رشک کرنا چاہیے کہ جن کے بطن سے ایسی اولاد پیدا ہوئی کہ جنہوں نے دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی. غوث پاک کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہندوستان میں شہنشاہ ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کے بارے میں کیا کہو گے کہ جب آپ آئے تو ہندوستان کے رخ کو ہی آپ نے بدل کے رکھ دیا, فتنے فساد ختم کر دیے, آپس میں محبت جو ہے نا آپ نے قائم کروا دی. صحیح ہے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرد ہونا یا عورت ہونا یہ بیسک فساد کی بنیاد نہیں ہے. وہ جو اوصاف ہیں جن وجوہات سے انشاءاللہ بات کریں گے, وہ جو جن وجوہات سے فساد پیدا ہوتا ہے وہ اگر کسی انسان کے اندر ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, دونوں کے اندر ہو سکتا ہے. اور جیسے عورت جو ہوتی ہے نا, عورت کو بچے اس کے جو اولاد ہوتی ہے وہ اسے مطلب کوٹ کر رہی ہوتی ہے, یعنی اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو اگر عورت ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جو فساد کے اسباب ہیں, تو یوں مانا کر کے وہ فساد جو ہے نا وہ نسل بعد نسلین جو ہے اس کے مطلب اولاد کے اندر منتقل ہو سکتا ہے. تو یوں مانا کر شاید کوئی کہتا ہو کہ عورت فساد کی جڑ ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا وہ فساد جو ہے وہ آگے تک. ایکچوئل مظفر بھائی نے جو سنایا نا واقعہ کہ انسانیت کے آغاز میں کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے نا آدم علیہ السلام کی اولاد میں اگر کوئی فساد ہوا تو اس کا سبب ایک عورت ہی بنی تھی. تو ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر یہ بات بھی جو ہے نا نظروں میں ہو کہ بھئی شروع میں جو ہے نا عورت ہی کی وجہ سے ایک فساد پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کہنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. معاذ اللہ بعض اوقات جو ہے نا لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اعتراض کر جاتے ہیں, یعنی کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھی اب عورت ہی کی اگر بات کی جائے تو جنت میں جو ہے نا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اصرار کیا تھا نا کہ اس پھل کو کھانا ہے, جس سے جو ہے نا رب نے منع کیا تھا. بولے اگر وہ منع نہ کرتی
یہ اس سے جو ہے نا مشورہ نہ وہ دیتی مشورہ نہ اور دیتی اور اس کی طرف نہ لے جاتی تو آج ہم جنت میں رہتے. اللہ تو یہ رب کی مشیت ہے نا. پہلے یار اس طرح کے جملے کہنا اور معاذ اللہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا قصوروار ٹھہرا دینا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے معاذ اللہ رب کی نافرمانی کی تھی. تو انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, اس خطا کو جو ہے نا اجتہادی خطا کہا جاتا ہے. اور رب کی مشیت بھی کوئی چیز ہے, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اور انسان کو بسانا چاہا, تو پھر اس نے جو ہے نا یہ اسباب بنائے اور پھر ان کے دل میں بھی جو ہے نا رب کی طرف سے ہی تو یہ بات داخل ہو گئی. اچھا, یہ فتنہ فساد جو ہے صرف انسانوں سے نہیں شروع ہوا, بلکہ جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے والا. تو اب فرشتوں نے دیکھا کہ ان کو بنایا جانے والا ہے, تو اپنا تجربہ, ان کے سامنے تجربہ کیا تھا کہ زمین پر پہلے جنات آباد تھے, جن آباد تھے اور جن آپس میں فساد اور قتل و غارت جو ہے کرتے تھے. تو فرشتوں نے عرض کیا اے مالک و مولا, کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا, زمین میں فتنہ فساد. ان کے نزدیک یہ تجربہ تھا, یعنی انسان سے پہلے جن جو ہے, جن بھی فتنہ فساد میں رہ چکے ہیں اور اس زمین پر فساد ہوتا رہا ہے. اب یہ عورتوں کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ زیادہ جو جن کے اوپر یہ نفس غالب آتا ہے اور جو شرعی حساب سے جو ہے نا قوانین اور جو اخلاقی تربیت ہونا چاہیے اس سے دور ہوتی ہیں نا, تو پھر بعض عورتیں واقعی جو ایسی چیزوں میں چلی گئی, یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شروعات سے, اور آج لوگوں کو, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ٹی وی وغیرہ کا, سینما, فلمیں اور یہ سب چیزیں ایسی دکھائی جا رہی ہے, ایسی کہانیاں, ایسی کتابیں, عشقیہ فسقیہ ناول وغیرہ, تو اس سے نا لوگوں کی مینٹلٹی اس طرف, خاص طور پہ عورتوں کی طرف جو ہے نا, عورتوں کو اس طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سازشیں ہو سکتی ہے, کس طرح سے گھر کا ماحول بگاڑا جا سکتا ہے. بلکہ شادی ہوتے ہی مطلب بیوی جو ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جاؤں, بھائی اگر ساتھ میں رہ رہے جوائنٹ فیملی میں ہے تو کچھ ایسی بات کروں, کچھ ایسے معاملات ہوں کہ الگ ہو جائیں, ہمارا گھر بالکل الگ علیحدہ ہو اور انڈیپینڈنٹ ہم رہیں. تو یہ سب چیزوں کو بھی دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا بظاہر آئی, جب تک نہیں آئی تھی گھر میں تو سب مل کر ایک ساتھ رہ رہے تھے, اب اس نے آتے ساتھ جو ہے نا اپنے شوہر کو الگ کیا, اس کا ذہن یہ کیا. تو جو جہاں رہ رہی ہیں اسلامی بہنیں, اگر جوائنٹ فیملی میں بھی ہے تو کوشش یہ کریں بنا کر چلیں, جب تک ہو سکے آسانی رہے نا جوائنٹ فیملی میں سب کے ساتھ چلے. گھر کے بہت سارے معاملات, یعنی کہا جا سکتا ہے اکثر معاملات عورت کے سپرد ہوتے ہیں. اگر عورت صحیح راستے پہ چل رہی ہے تو پورا کا پورا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے, اور اگر عورت میں کہیں فساد یا اس طریقے کے معاملات آتے ہیں تو پورے کے پورے گھر جو ہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی عورت فساد کی جڑ یہ تو نہیں کہا جا سکتا, اور کبھی کبھی مرد بھی فساد کی جڑ ہوتا ہے, بلکہ مرد فساد کی جڑ کیا پورا درخت ہوتا ہے, وہ فساد کی جڑ ہی نہیں پورا درخت ہوتا ہے. اور ایسے معاملات بھی مرد کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے. ناظرین اکرام, آپ کلام کے لیے بھی فرمائش کر سکتے ہیں جو آپ اپنا کلام سننا چاہیں. اور سوال رہ گیا ہے, جی وہ کلام کے بعد انشاءاللہ لیتے ہیں کہ فساد کے اسباب, فساد سے بچنے کے طریقے کیا ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. آئیے اس سے پہلے کچھ کلام بھی شامل کر لیتے ہیں اور کچھ آڈیوز ہوں تو وہ بھی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام سنا دیجئے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی صبر جائیں گے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اللہ وبرکاتہ. نام محمد محیب اتاری ہے. میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں, مجھے کلام سننا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. انشاءاللہ کچھ کلام بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی. قسمت میں میری
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ گے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے مننداز نظر، اے قریشی لقب و غاشمی و مطلبی، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کہاں تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت گو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت گئے اب رتیاں، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک کے رہے گی بے خبری، آگے بپن دزدی تا نظر، کبھی سن بھی تو لو ہم میری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانہ، بن دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ، رہ گئے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ، رہ گئے شاد سب قبیلہ، ہمیں خلد میں بسانا، ہمیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں گو بھول جائیں سرور،
مجھے تم نہ بھول جانا، مجھے تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں تیرا عطار، گر گھڑی غریب تار، ہمیں مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب عشق رسول میں جھومنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا فساد کے حوالے سے، تو بہت ساری ڈسکشن ہو چکی ہے، بہت ساری گفتگو ہو بھی چکی ہے، اور ابھی انشاءاللہ عز و جل فساد سے بچنے کے طریقے بھی بیان ہوں گے، جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ فساد کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مظفر بھائی، فساد کے اور اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی اسباب پہ جب نظر ہوتی ہے تو بندہ پھر ان کو دور کر کے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک فساد کا سبب جو ہے وہ چغل خوری بھی ہے۔ اچھا، کہ بندہ جیسے ہمارے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں نعرہ دیا گیا، محبتوں کے چور چغل خور، چغل خور۔ یہ چغل خور جو ہوتے ہیں نا، یہ محبتوں کو چرانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مال کا چور جو ہوتا ہے وہ تو وقتی طور کا نقصان کر کے جاتا ہے کہ بھائی جو مال تھا لے کر چلا گیا، زیورات تھا لے کر چلا گیا، صحیح۔ لیکن جو محبتوں کا چور ہوتا ہے اس کا جو نقصان ہے وہ صرف ایک گھر تک نہیں بلکہ خاندان تک، بلکہ معاشرے تک، اللہ اکبر۔ دور دور رہنے والے دوست بھی ہوں، ان دوستوں میں آپس میں لڑائی۔ آج اس وجہ سے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو خاص مزہ ملتا ہے، انہوں نے ایک نفس کا، یہ نفس ان پر حاوی ہو گیا ہے، اور اس انداز میں ان کو جو بڑا ہی اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں داخلے سے اس کو منع کر دیا کہ جو چغل خوری کرتا ہے، لوگوں میں آپس میں لڑائی کرواتا ہے، اور یہ مین تو شیطان ہی ہے، اور شیطان نے جس پر جو ہے وسوسے ڈالے، جس کا نفس جو ہے اس میں لذت محسوس کرنے لگا، ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ لوگوں کے پاس آ کر چغل خوری کا معاملہ کرتے ہیں۔ چغل خوری کی تعریف کیا ہے کہ کسی کی بات ضرر پہنچانے کی وجہ سے، ضرر پہنچانے کا جو مقصد رکھتے ہوئے کسی دوسرے کو بیان کرنا، کہ جیسے کسی کے پاس جا کر کہے کہ بھائی وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا اچھا کہ آپ بہت گھمنڈی ہو، اللہ اکبر، آپ کے اندر ہے نا اکڑ فوں کرنے کی، جھاڑنے کی عادت ہے۔ اب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایک باہر کا شخص آ کر ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں، ہمارے جو دوست ہیں، ہم برسوں سے ہماری دوستی ہے، مضبوط دوستی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا رشتہ اتنا کمزور کیوں ہو جو کسی باہری شخص کے بولنے سے وہ مجروح ہو جائے، اور وہ بلا تحقیق، بلا بغیر تحقیق۔ تحقیق تو وہی ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا نا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ جیسے یہ محاورہ جو کچے کان والا کہا جاتا ہے نا، تو یہی وہ اس کوا جو ہے کان لے جانے والی بات جو ہے نا، وہی سمجھ میں آتی کہ کچے کان، یعنی کان آپ کے اتنے کچے تھے کہ کوا لے کر چلا گیا، آپ اس کے پیچھے دوڑنے لگے، تحقیق ہی نہیں کی کہ بھائی میرا کان ہے، سلامت ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں کا ایک پازیٹیو ایک بات میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے مریدین بھی تھے، محبین بھی تھے، ایک شخص آ کے کہتا ہے، نوجوان اور شرارتی قسم کا ایک شخص تھا، آ کے کہتا ہے کہ حضور آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، تو جو حاضرین تھے
وہ سمجھ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کیوں پریشان ہو رہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا بات. یہ شخص جو آیا نا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور درازی پر بالخیر عطا فرمائے. آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح. تو وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں, یہ کچھ لوگ اس میں بھی لوگوں کو نا مزہ آتا ہے کہ جو اگر بھولے بھالے ہیں, سیدھے سادے ہیں, ان کو چکما دے دینا, ان کو باتوں میں الجھا دینا, مذاق تفریح کر لینا. تو وہ بزرگ تھے, جانتے تھے وہ بھی, بولے میں نے اور میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں, اور جب تک میں زندہ ہوں تو میرے جیتے جی میری بیوی بیوہ تو ہو نہیں سکتی. لیکن یہ جو سامنے جو کہہ رہا ہے نا شخص, یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور مسلمان جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ یار مسلمان اس کی بات کو مطلب جھوٹا اگر مان لوں تو ایک مسلمان کو جھوٹا مجھے ماننا پڑے گا, یعنی اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ ہاں. اور مطلب احساس بھی آپ کو یہ کہ آپ پریشان اس میں کہ مطلب میں ایک دم بالکل سامنے, سفید جھوٹ جو کہا جاتا ہے نا, بعض جھوٹ تو چھپے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کھلتے ہیں, جو سفید جھوٹ کہہ رہا ہے اس کو بھی جھوٹا ماننا اور بدگمانی کرنا کہ ہاں اس نے جھوٹ کہا ہے, حالانکہ سامنے سامنے کلیئر ہے. لیکن وہ بزرگ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ میں اسے جھوٹا کیسے مان لوں, کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو پازیٹیو انداز کہاں تک جاتا ہے. اور آج لوگوں کا کیا ہے, نیگیٹو انداز. کسی نے کچھ کہہ دیا, ہاں ایسا ہے, اچھا ایسا ہے, پھر وہ تحقیق بھی نہیں ہوئی. پہلے تو سامنے والے سے ہی تحقیق, بلکہ بعض علماء نے مطلب یہ بھی ذہن دیا کہ بعض لوگ جو ہے غیر محتاط ہوتے ہیں, بڑے بڑے اگر دینی بھی شخصیات ہیں تو کیا ہوتا ہے کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا, اب فلاں عالم نے آپ کے بارے میں ایسا کہا, یا فلاں عالم صاحب نے فلاں مدرسے والوں نے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, یہ بات کر دی ہے. اب اگر تحقیق نہیں کی حضرت نے اور حضرت نے بھی کوئی بیان جاری کر دیا تو پھر بعد میں شرمندگی ہوگی, شرمندگی ہوتی ہے. تو ذہن دیا گیا کہ بھائی آپ سے کس نے کہا ہے, آپ کے مرید نے کہا ہے نا, آپ کے کوئی محب نے کہا ہے نا, جبریل امین نے تو نہیں کہا ہے. اللہ اکبر. جبریل امین کہیں گے یا اور ایسی کوئی تحقیق والی بات ہوگی تو ٹھیک ہے اس کی تحقیق نہ کرے, لیکن آپ کا مرید بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جو بن کر آ رہا ہے کہ حضرت ایسا ہے کہنے والا, جو آپ کا خیر خواہ بن رہا ہے. اور یہ جو محبتوں کے چور ہوتے ہیں نا, ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایک قاعدہ دیا گیا ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے آ کر دوسروں کی برائی کر رہا ہے وہ آپ کی بھی برائی کہیں نہ کہیں جا کر کرتا ہوگا, کہ اس کا کام ہی ہے, اس کو مزہ وہ کسی کا نہیں ہے, کسی کا خیر خواہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ والا نہیں ہے, اس کو لڑانے میں ہی مزہ آتا ہے. اور جب لوگ بات سن لیتے ہیں پھر نا اتفاقی, پھر ایسے ایسے انداز, تو ایک بڑی وجہ جو چغل خوری ہے, پھر بدگمانی ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کی وجہ سے جو فتنہ فساد. چغل خوری کے اندر بھی مظفر بھائی, جمیل بھائی, چغل خوری کے اندر بندہ چغل خوری تو کر رہا ہے, تو اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ نہ اس کا دین کا کچھ فائدہ ہے, نہ کوئی اس کا دنیا کا فائدہ ہے, بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے, گناہ کی طرف بھی جا رہا ہے. پھر بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے جب سامنے والے کی چغلی کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کھنگول رہا ہوتا ہے, اس کے عیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ اس کا مائنس پوائنٹ ملے اور وہاں میں وار کروں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جمیل بھائی کہ وہ چیز اس کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ چغلی کر رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ تہمت بن جاتی ہے. اور وہ تہمت جب بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, تو غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی وہ چغلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو کیا فرمائیں گے غلط فہمی کے حوالے سے, کیا غلط فہمی بھی سبب بنتی ہے؟ بالکل غلط فہمی بھی جو ہے نا سبب بنتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک فیملی میں چھوٹی تھی یا بڑی تھی, جیسی بھی ایک فیملی ہے. صحیح. اب اس فیملی میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کمرے کے اندر جو والدین ہیں, بڑے بوڑھے ہیں, تو وہ بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے کہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں اس لڑکی سے بڑا پریشان ہوں, اس نے جو ہے نا گھر کے نظام کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. اب وہ اس گھر کی جو بہو تھی وہ جو ہے نا وہ گزر رہی تھی, تو اس کے کان میں جب یہ الفاظ پڑے نا تو وہ رک گئی کہ سنو تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے. تو اب ساس کی زبانی جو ہے نا وہ سنی جا رہی ہے کہ میں اس لڑکی سے پریشان ہوں, میرے بیٹے کو بھی جو ہے نا اس نے بدل کے رکھ دیا ہے, یعنی میرے بیٹے کو نہیں کہا بلکہ کہا بیٹے کو بدل کے رکھ دیا, نہیں شوہر کو بدل کے رکھ دیا, جی شوہر کو بدل کے رکھ دیا, شوہر کی بات نہیں مانتی, اطاعت نہیں کرتی, فلاں نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی. تو اب یہ جو ساس کے الفاظ اس نے سنے تو اس نے جو ہے نا وہ ارادہ کیا
کہ میں تو جو ہے نا وہ سب کچھ کرتی ہوں، ان کی خدمت میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، اپنے شوہر کی تعظیم کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، گھر کے کام کاج کو ہینڈل کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، سارا سب کچھ کیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا میرے بارے میں یہ نگیٹو اتنا سوچتے ہیں اور مجھے گھر سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے یا فلاں اس طرح کا کچھ نقصان پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں شام تک جو ہے نا وہ اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے اپنے مائکے چلی جاؤں گی، اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھے کہیں کہ مائکے چلی جاؤ، میں خود جو ہے نا اپنی مرضی سے چلی جاؤں گی۔ تو وہ اپنے کمرے میں گئی اور جا کر کے جو ہے نا پھر وہ پیک کیا۔ اب ساس جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ شام میں بیٹا آئے گا گھر تو میں اپنے بیٹے کے سامنے جو ہے نا یہ ساری باتیں رکھوں گی اور پھر اسے بتاؤں گی کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اب وہ جب سارا معاملہ مکمل ہو گیا، اس نے پیکنگ کی، پیکنگ کرنے کے بعد جب شام ہوئی کہ ابھی کچھ دیر بعد اس کو نکلنا تھا، تو یہ جو ساس تھی نا اپنی بہو کو بلائی، اچھا ہاں، اور بلا کر اپنے پاس بٹھایا، بڑی عزت دی اور کہا کہ بیٹا میں نے جو ہے نا کچھ دیر پہلے غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میری اپنی خود کی بیٹی یعنی تمہاری نند، ٹھیک ہے، میری اپنی خود کی بیٹی ایسے مطلب رویہ اختیار کر رہی کہ اس کے سسرال میں اس کی بن نہیں رہی ہے، اور پھر وہ اس طرح جو ہے نا غلطیاں وہاں پر کر رہی ہے، اور پھر اپنے شوہر کی تعظیم نہیں کر پا رہی، اپنے ساس سسر کی جو ہے نا وہ خدمت نہیں کر پا رہی، گھر کے کام کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، یہ ساری جو ہے نا غلطیاں اس کے اندر ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی ہم عمر ہو، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میرا بیٹا اب گھر شام میں واپس آئے گا تو میں اپنی بیٹی کو سسرال سے اپنے گھر بلاؤں گی تاکہ کچھ دن وہ یہاں پر رہے، اور جب وہ آ جائے نا تو تم اس کے ساتھ رہ کر چند دن اس کی تربیت کرنا، اس کو سمجھانا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ساس کے یہ الفاظ تھے کہ تم ہمارے گھر کی جو ہے نا ایک مثالی بہو ہو صحیح، اور تم میری بیٹی کو سمجھاؤ۔ کیا بات ہے۔ اب بہو نے جب یہ بات سنی تو ہاں تو کہا، اس نے سر تو ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں جو ہے نا وہ اپنے اندر شرمندہ ہونے لگی کہ کیسی غلط فہمی ہو گئی، اور اگر تھوڑی دیر اور گزرتی اور میں بیگ لے کر باہر آتی اور جانے کی بات کرتی تو پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچ جاتی۔ تو بعض اوقات غلط فہمی ایسی ہوتی ہے کہ ہم کچھ الفاظ سامنے والے کے مکمل نہیں سن پاتے۔ صحیح ہے۔ اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے نا الفاظ جس طرح کے ادا کر رہا ہے تو وہ الفاظ پکڑ میں آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا انٹینشن نہیں ہوتا اس طرح کے الفاظ کہنے کا، لیکن اس کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس نے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا ہوتا۔ الفاظ کا چناؤ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے الفاظ کی جو ہے نا وہ ڈیپتھ تک پہنچ گئے، اور آپ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ الفاظ کہے، آپ نے وہ لفظ پکڑ کے بیٹھا، اب وہ سامنے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن میری زبان سے نکل گئے، سبقت لسانی ہو گئی۔ پھر وہ سب صورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی جو دل میں تھا وہ زبان کے اندر باہر آ گیا، اس طریقے سے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سارے الفاظ جو ہے نا وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی جو ہے نا الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہوتا، تو الفاظ کا چناؤ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو غلط فہمی بھی جو ہے نا یہ فساد کا جڑ بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو غلط فہمیوں سے ہمیں دور بھی بچنا ہے، اور کئی ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، خاص کر جب گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن سب ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی اگر گزر کے جا رہا ہوتا ہے تو آدھی بات اس نے سن لی تو پھر اس نے اپنا مائنڈ سیٹ وہی بنا لیا کہ بھائی یہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بندے کے بارے میں اچھی باتیں ہو رہی ہوں، صحیح ہے نا، لیکن اگر کچھ لفظ سن لیا یا کوئی ایسی چیز سن لی کہ جو آدھی بات ہے، کہتے ہیں نا آدھا علم بھی جو ہے نا وہ فساد کا سبب بنتا ہے، تو آدھی نالج بھی جو ہے نا وہ فساد کا سبب بنتی ہے، تو غلط فہمیوں سے بھی دور رہنا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، مختصر میں اگر کچھ بیان فرمانا چاہیں پھر اس کے بعد ہم طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سبب جو ہے نا بدگمانی بھی ہوتا ہے، بندہ جو ہے نا بدگمانی یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھ کر، حالات دیکھ کر، خاص طور پر جو اگر دینی منصب پر کوئی فائز ہے، کوئی عالم دین ہے، امام مسجد ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی معلم ہے، پڑھانے والے ہیں، طالب علم ہیں، تو عام طور پر یا کوئی نمازی نیک شخص سے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اب اس کی طرف ہے نا لوگ زیادہ اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں، اور اس کا اگر کوئی حال الگ نظر آیا، جیسے ابھی کوئی دینی شخص ہے اور وہ اگر ایسی جگہ سے گزر رہا ہے، سنیما گھر وغیرہ ہے، شراب کی دکان ہے، کچھ اور ایسے معاملات ہیں، تو یہ یہاں کیسے ہے، اس کے بارے میں برا جو ہے نا سوچنا،
یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ شخص تو ایسا ہے کہ یہ اس کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، یہ گیا ہوگا کہیں اور گیا ہوگا، خالی بس نظر. ویسے جو ہے وہ بزرگوں نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تہمت کی جگہ جانے سے بچو. بندہ جو ہے مجبوراً اگر کوئی ایسا بہت مجبوری کا معاملہ ہو وہیں کوئی جانا ہو، ورنہ اس طرح کی جانے سے بچنا ہی جگہوں سے چاہیے. بچنا چاہیے. ہاں لیکن اگر کوئی شخص گیا ہے تو مسلمان کے بارے میں نا اچھا گمان رکھنے کا ذہن دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ایسا تو نہیں ہوگا. اب ایک واقعہ بڑا زبردست ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ ایک بار جو ہے نا دریا کنارے تشریف لے گئے. صحیح. تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہاں پر کوئی ایک خاتون کے ساتھ ہے، وہ خاتون لیٹی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی بوتل ہے، بوتل سے جو ہے کچھ پی رہا ہے اور کچھ اشعار کہہ رہا ہے. تو اب آپ اتنے بڑے عالم دین تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو آپ کو بظاہر جو یہ باتیں غلط لگی کہ شاید یہ پی رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی نشہ آور چیز ہے یا شراب وغیرہ تو نہیں ہے، اور پھر یہ عورت کون ہے پتہ نہیں، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں یہاں موجود ہے، یہ انداز بھی اشعار کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، عشقیہ فسقیہ یا کوئی اور ایسی چیزیں. تو آپ کے دل میں صرف گمان ہو. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا تو معمولی سا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے نا تو ان کو کی فوراً جو ہے اس پر پکڑ کی جاتی ہے اور وہ اس سے فوراً جو ہے نا رجوع کر لیتے ہیں. تو اب یہ شخص یہ بھی پہنچا ہوا تھا، جس شخص کو آپ نے دیکھا نا یہ بھی اللہ والا تھا. اللہ اکبر. اب اس نے یہ دیکھا حال، تو یہ دیکھتے دیکھتے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کشتی جو ہے نا دریا کے اندر ایک کشتی آ رہی ہے اور تقریباً 8-10 افراد اس کے اندر شامل ہیں اور وہ کشتی ڈوبنے لگی. کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی بیچ میں ہی ڈوبنے لگی. صحیح. تو یہ جو شخص کھڑا تھا نا بڑی تیزی سے گیا، ایک ایک کو بچا کر، جو پانی میں گر گئے تھے، ڈوب رہے تھے، تیرنا نہیں آتا تھا، ان کو کنارے پر لے آیا، دوسرے کو کنارے پر لے آیا، تیسرے کو کنارے پر، 9 کو بچا لیا. اب ایک شخص آخر میں بچا تھا. تو اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر جو ہے نا کہ یہ شخص کیسا شخص ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں موجود ہے، کچھ پی رہا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، اس سے بہتر تو میں ہی ہوں، یہ آپ کے دل میں خیال آیا تھا. تو اس خیال کو وہ بھی ایسے اللہ والے تھے، یہ خیال انہوں نے بھی جان لیا، روشن ضمیر تھے کہ حضرت حسن بصری میرے بارے میں یہ کہہ رہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو آپ کو سمجھانے کے لیے اس شخص نے جب 10واں آدمی جو بچا تھا نا تو حضرت حسن بصری کو آواز لگائی، نام بھی آپ کا پہچان لیا اور شعر میں جو ہے گویا ان کو بلایا یہ کہہ کے اے حسن بصری اے مرد با کمال، اے حسن بصری اے مرد با کمال، مجھ سے بہتر ہے تو 10واں تو نکال. اے حسن بصری اے مرد با کمال، مجھ سے بہتر ہے تو 10واں تو نکال. اور پھر جا کر اس کو بچا لیا اور پھر فرمایا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے نا یہ کوئی اور نہیں، میری ماں ہے. میری ماں ہے اور میں جو ہے اس کا بیٹا ہوں محرم. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بوتل ہے نا، بوتل کے اندر پانی تھا، اور جو میں اشعار جو پڑھ رہا ہوں نا تو یہ اشعار جو ہیں یہ کوئی مطلب جو ہے شریعت کے خلاف اشعار نہیں ہے، عشقیہ فسقیہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کا بھی کچھ ذکر ہے، اس طرح کی عبرت والے اشعار ہیں. تو کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رجوع بھی کیا، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ والے بھی بعض اوقات کبھی ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو حالات جو ہے ان سے پوشیدہ ہوتے ہیں تو وہ فوراً، لیکن جب جیسی ظاہر ہوتا ہے تو وہ حضرات جو ہے نا رجوع کرتے تھے. اور کسی کو بھی اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے نا، کسی کو برا سمجھنے میں اور فائنل کرنے میں، جو ہے فیصلہ کرنے میں نا جلدی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ذرا سا کچھ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بس خط کا جو ہے لفافہ دیکھ کر جو ہے اندر کا مضمون بھانپ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے. تو آپ وقت دیجئے کسی کو بھی سمجھنے، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے. اس سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس سے آپ وضاحت طلب کیجئے. اس سے آپ جب گفتگو کریں گے نا تو بتائے گا کہ دراصل یہ معاملہ تھا، کیا وجہ تھی، کیا نہیں تھی. آج کل تو مظفر بھائی، آج کل تو آنکھی دیکھو پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اور پھر وہ چیزیں اس طریقے کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، حسن بصری کا تو لائیو تھا. دیکھیں، اور ایسی ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ایسی امیجز ایڈٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیرت میں پڑ جائے یہ کیا اچھا. سے کیا بنا دیا. نظر جب ہے نا، جب پوائنٹ آف ویو تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں. ایک شخص کا بھی اس طرح سے حکایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، ٹرین وغیرہ میں کہیں سفر کر رہا تھا، اور اس کے بچے نا پورے بوگی میں، ڈبے میں شرارتیں کر رہے ہیں، کبھی کھڑکی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کو تنگ کرتے ہیں. وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا کسی کو. اب
لوگوں نے کچھ دیر کے بعد ہے نا اس پر چلانا شروع کیا، تم کیسے ہو، تمہارے بچے اتنی زیادہ شرارت کر رہے ہیں کہ کہیں کنارے چلے جائے، گر جائیں، یہ کھڑکی کے پاس جا رہے ہیں، لٹک رہے ہیں، دوسروں کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں، تم ان کو کچھ بولتے کیوں نہیں، تم ان کو روکتے کیوں نہیں، ڈانٹتے کیوں نہیں؟ صحیح. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان بچوں کو کیا کہوں، ان بچوں کی نا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے خبر ملی ہے، اور ان بچوں کو میں لے کر اب جا رہا ہوں، یہ آخری بار جو اپنی والدہ کو دیکھیں گے، تجہیز اور تکفین میں شریک ہوں گے، اتنا ان کے اوپر غم ہوگا، ابھی تو کچھ جان نہیں رہے ہیں، تو اب یہ جو بھی کر رہے ہیں نا میں بس ان کو کرنے دے رہا ہوں کہ میں کس طرح سے ان کو بتاؤں گا، وہاں آگے کا ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیسا غم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے گا، یہ سوچ کر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو اب جتنے افراد تھے نا بالکل جو ہے لوگوں کا انداز بدل گیا. آج اگر کسی کے والد والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے تو بہت ہی بندے کے اوپر جو ہے نا بہت بڑی کیفیت، اور یہ والدین کا سایہ ایسا ہے نا کہ جب یہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی تھی. تو وہ شخص جب یہ جملے بتاتا ہے نا تو اب اس پوری بوگی کا، اس پورے ریل کے ڈبے کا نظام جو ہے انداز بدل گیا. اب وہی لوگ جو مطلب شرارت سے پریشان تھے اب وہ ہر کوئی پیار کرنے لگتا ہے، کوئی دست شفقت پھیر رہا ہے، کوئی اپنے پاس سے پانی ان کو دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، یعنی اب ان کی ہر چیز جو ہے نا بالکل صحیح ہو گئی، اب لوگوں کا انداز بدل گیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس حالت میں ہے، کس حالت میں، کس کیفیت میں ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے عام نظریے میں وہ چیز الگ ہو. اسی طرح علماء کے بارے میں بھی جو ہے نا ایک فتاوی عالمگیری میں ایک قاعدہ دیا گیا ہے کہ عوام جو ہے علماء کو امر بالمعروف نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے وہ حضرات کسی خاص مصلحت کے تحت یا کوئی چیز اگر ایسی الگ کر رہے ہوں جو عام لوگوں میں مشہور ہے، جیسے عام طور پر جو ہے مردار کھانا، مردار جو ہے کوئی جانور مر گیا ہو تو اس کا گوشت وغیرہ کھانا جو ہے جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے. لیکن کوئی ایسا جو ہے ایسا شخص جو جس کے اوپر فاقہ ہے اور جان جانے والی ہے جس کو، تو اس کے لیے اس چیز کی بھی اجازت ہو جاتی ہے. تو اب جو جانتا نہیں ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ ارے یہ تو کیسی چیز استعمال کر رہا ہے، یہ تو ناجائز حرام ہے. تو اسی طرح علماء بھی اگر کوئی خاص جو ہے مسئلے میں کوئی خاص کیفیت میں کچھ الگ ہٹ کر کام کر رہے مصلحت ہو سکتی ہیں، ہاں، تو عوام کو نہیں اجازت نہیں کہ ان کو بولے، ان کو ٹوکے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یا بدگمانی کرے یہ حضرت تو ایسا کر رہے تھے. بھائی آپ کے علم کی کمی ہے، آپ کی نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہی، آپ کا علم بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. اب وہ سمجھ لیں گے تو پھر علماء اور عوام میں فرق کیا ہاں، ہو جائے گا. اور اگر یہ رجوع کرتے وہ عالم صاحب سے، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو یہ سمجھا بھی دیتے، غلط فہمی بھی نہیں ہوتی، کوئی فساد اور کوئی بدگمانی، کوئی جو ہے ان کی غیبت کرنے کا بھی جہاں معاملہ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں انسان کو کلیئر کر لینا جی. چاہیے. بدگمانی ہے، غلط فہمیاں ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں سے فساد برپا ہوتے ہیں. ہمارے اس سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، آلموسٹ ختم ہی ہو چکا ہے. خیر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فساد کی بات چل رہی ہے تو مختصر میں اگر فساد سے بچنے کے طریقے آپ ارشاد فرما دیں کچھ. فساد سے بچنے کے طریقے، اس کو جڑ سے ختم کرنا تو تھوڑا سا مشکل ہی نظر آتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اس پر عمل کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور چونکہ ابلیس بھی ہے، نفس بھی ہے، یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے فتنہ فساد سے سب سے پہلے تو جو ہے نا نیت کی اصلاح کرے. نیت کی اصلاح، ہاں، اگر نیت اگر آپ کی درست ہے اور پھر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود بھی علم سیکھیں، دوسروں تک علم پہنچائیں. علم کا فروغ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور علم کی وجہ سے فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے. ہاں، اور یا تو اس کو ختم کرنے میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. یہ ایک جملہ کہا گیا ہے کہ فتنہ فساد اکثر جو ہے نا جاہل قوم میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قوم اگر جاہل ہو جائے، ہم بے علم اگر ہو جائے تو پھر جو ہے نا یہ فتنہ فساد کا سبب بن سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ علم کی روشنی ایسی ہے کہ فساد کی تاریکی کو وہ دور کر دے گی، فساد کے اندھیرے کو وہ دور کر دے گی. سبحان اللہ. یعنی یہ مختصر سی چیزیں تھیں، اور جو فسادات کے جو ہم نے طریقے بیان، فساد سے بچنے کے لیے جو طریقے بیان ہوئے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو کہا جاتا ہے کہ اگر پورے سلسلے کو سمرائز کریں تو وہ یہی نکل کر آتا ہے کہ دنیا کی محبت اصل فساد کی جڑ ہوتی ہے. بندہ دنیا کی محبت میں آ کر لڑائی بھی کر رہا ہوتا ہے، جھگڑے بھی کر رہا ہوتا ہے، فساد کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے نا تو بہت سارے ہم فسادات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا،
مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مسئلے اور یہاں کہیں کہ لڑائی جھگڑے فتنہ فساد خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے. بندہ اگر اپنی حد لمٹ میں، اب جیسے اگر کوئی شخص نے دیکھ رہا ہے، کسی کو گھور کر دیکھ رہا ہے، اب سامنے والے کو غصہ آتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اب لڑنے کے لیے آگے وہ بڑھا، پھر اس کے زبان سے کچھ گالی نکلی، جھگڑا ہوا، دست و گریبان ہوئے، مار دھاڑ، یہاں تک کہ جان چلی جاتی ہے، بہت آگے تک معاملہ چل جاتا ہے. تو اگر بندہ نا اپنے اندر برداشت کی عادت کرے، پیدا کرے، برداشت اور اگنور، صبر کرے. کوئی غلط بھی کر رہا ہے، کوئی حق تلفی بھی کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی باتیں سنا رہا ہے، لا کے کسی نے گاڑی کھڑی کر دی اور کوئی بھی تکلیف دی، اگر بندہ اس کو اگنور کرتا جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لمٹ نہ رکھے. آدمی یہ بولتا ہے کب تک برداشت کروں؟ تو اگر یہ برداشت کرتا جائے گا نا، جواب نہ دے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جیسے آدمی آتا ہے نا کہ اب اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ اب بہت ہو گیا ہے، تو پھر یہ جھگڑے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر بندہ برداشت کو اپنا لے، اپنی لمٹ میں رہے، تو انشاءاللہ بہت حد تک جھگڑے برداشت کو اپنا لے، اور جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر سے بھی فسادات ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے سے بھی فساد ختم ہو سکتا ہے، اور ہمارا ملک، گھر اور سوسائٹی ہماری جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. تو ناظرین اکرام، وقت بھی اختتام کی جانب ہے، آئیے درود و سلام کے 2 سیغے انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاچا رب کا چاچا، آپ کا چاچا رب کا چاچا، آپ کا چاچا رب کا چاچا، رب کا چاچا، آپ کا چاچا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طریقے سے ہم نے جہاں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل، ہمارا یہاں حاضر ہونا اور تیرا ذکر کرنا، تیرے نیک بندوں کا ذکر کرنا اور فساد کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو